نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك ولا تنسى سنقرئك فلا تنسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات پڑھیے. صاحبان جی وقار، ایک مرتبہ پھر خدائے پروردگار کے کرم و فضل سے اور مصطفیٰ کریم کی رحمت اور توجہ سے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مقام اس دوسری کے اندر محفل عرس مشایخ اعلی و مہار کا انعقاد کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. مقام تمہید میں دعا ہے کہ وہ قاضی الحاجات ہم سب کی حاجت روائی فرمائے اور نبی آخر الزمان اپنی رحمتوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھیں اور اولیاء کی فیض و برکات ہم سب کے قلب و حال کو مطہر منور اور معطر کرتے رہیں. سامعین جی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 5 آیات کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ان 5 آیات کے ذیل میں رہتے ہوئے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہو جانا ہے وہ ہے تخلیق انسان اور رسالت. تخلیق انسان اور رسالت، جیسے کہ موضوع سے ہی واضح ہے کہ خدا کا انداز خالقیت اور انداز خلقیت اور رسالت یہ ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اور مرحلہ وار ہم طے کریں گے کہ خدائے پروردگار کا انداز تخلیق کیسا ہے اور اس کا منطقی انجام ہم رسالت پر کریں گے. اسی ضمن میں نے موضوع کے اعتبار سے جن 5 آیات کو ہدیہ کیا ان میں پہلی 4 آیات کا تعلق میرے پروردگار کی صفت خالقیت سے ہے، میرے اللہ کی صفت خالقیت سے ہے، اور جو 5ویں آیت ہے اس میں میرے اللہ نے موضوع کو تبدیل فرمایا اور اس میں اپنے حبیب کی رسالت کا ذکر کیا. توجہ ہے آپ کی؟ صاحبان جی وقار، ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے حبیب اپنے رب کی پاکی بیان کر کہ جو بہت اعلیٰ ہے، اور حبیب اس رب کا ذکر کر کہ جس نے ہر چیز کو آسن انداز سے بڑے نپے تلے انداز سے خلق کیا. اور حبیب اپنے اس رب کی پاکی بیان کر جس نے ہر چیز کو اس کے مطابق ہدایت عطا فرمائی. توجہ ہے آپ کی؟ اور پھر خدا نے فرمایا کہ حبیب پاکی بیان کر کہ جس نے تمہارے لیے یعنی ہم سب کے لیے چارے کو پیدا فرمایا. اب چارے سے مراد یہاں پر خوراک ہے، جس نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا. اور حبیب تو پاکی بیان کر اس کی کہ جس نے اسی چارے کو جب تم کھاتے ہو تو اس کو حتمی طور پر ایک سیاہ بھوسے میں تبدیل کر دیا، یعنی وہ جب تمہارے اندر سے خارج ہوتا ہے تو ایک سیاہ بھوسے کی طرح ہوتا ہے. سامان جی بکار، ان 4 آیات میں میرے پروردگار نے اپنی صفت خالقیت کو بڑے احسن انداز سے پیش کیا، اور پھر میرے مولا نے ایک دم سے موضوع کو تبدیل کیا اور تبدیل کرتے ہوئے اپنے حبیب کے مقام علم پر بہترین انداز سے گفتگو فرمائی. فرمایا کہ سنقرئک کا فلا تنسا، کہ حبیب آپ کا اللہ آپ کو اس طرح سے علم سکھائے گا کہ آپ اسے کبھی نہ بھولیں گے. سنقرئک کا فلا
تنسا، کہ آپ کا اللہ آپ کو اس طرح سے علم دے گا، اس طرح سے پڑھائے گا کہ اے نبی آپ اسے کبھی نہ بھولیں گے. سو پہلی 4 آیات میں میرے اللہ نے اپنی صفت خالقیت پر گفتگو فرمائی، اور 5ویں آیت کے اندر میرے مولا نے اپنے حبیب کی رسالت پر اور علم پر بہترین انداز سے گفتگو فرمائی. اب صاحبان جی وقار 4 آیات کا صفت خالقیت کا ذکر تو بعد میں کروں گا، ذرا پہلی 5ویں آیت پر ذرا گفتگو سماعت فرمائیے گا. یعنی خدائے پروردگار نے اس 5ویں آیت میں اپنے حبیب کے مقام علم پر گفتگو فرمائی. ارشاد ہوا سنقریک فلا تنسا، آپ کا اللہ، بہت توجہ چاہیے، یہ مقام تمہید ہے، تمہارا اللہ حبیب تمہیں ایسے سکھائے گا، ایسے پڑھائے گا کہ تم کبھی نہ بھولو گے. صاحبان جی وقار اس آیت میں میرے اللہ نے اپنے علم کی ذمہ داری مکمل اپنے سپرد لی اور کہا حبیب میں پڑھاؤں گا، اے نبی میں پڑھاؤں گا، میں تمہیں علم سکھاؤں گا، ایسا سکھاؤں گا کہ تم کبھی نہ بھولو گے. اور دوسری طرف جب غار ہرا کی خلوتوں میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب پر پہلی وحی کی تو ارشاد فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق. اب اس آیت کے حوالے سے ملاؤں نے کہنا شروع کیا کہ نبی کو جو کچھ پڑھایا وہ جبریل نے پڑھایا. وہ توجہ ہے قبلہ آپ کی، میرے نبی کو جو کچھ پڑھایا وہ جبرائیل نے آ کر پڑھنا لکھنا سکھایا. اس سے پہلے میرا نبی پڑھنا لکھنا نہ جانتا تھا. جبریل نے آ کر میرے مصطفیٰ کو پڑھنا بھی سکھایا، لکھنا بھی سکھایا. اور پہلی آیت میں خدا نے فرمایا کہ حبیب ہم تمہیں پڑھائیں گے، ہم تمہیں پڑھائیں گے. اور سورہ علق کی آیات کے بارے میں ملا کا کیا عقیدہ ہے کہ جبریل نے پڑھایا. اب مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم ملا کی بات مانیں یا خدا کی بات مانیں؟ ہم ان ملاؤں کی بات مانیں یا پھر خدا کی بات مانیں؟ ایک بات طے ہے کہ خدائے پروردگار جب اپنے حبیب کو علم منتقل کرتا ہے تو بذاکات براہ راست علم منتقل کرتا ہے، اور بعض کا جبریل کے وسیلے سے بھی منتقل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا جبریل کا وسیلہ استعمال نہیں کرتا. قرآن مجید کو بتدریج مصطفیٰ پر نازل کرنے کے لیے خدا نے جبریل کا سہارا لیا، اس کا وسیلہ استعمال کیا. لیکن اس آیت میں جس کا میں نے ذکر کیا، خدائے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم سکھائیں گے، ہم سکھائیں گے. اور یہ کلی طور پر علم کا ذکر کیا کہ جتنا علم ہے اے نبی وہ ہم سکھائیں گے. خدا خود ذمہ داری لے رہا ہے، لیکن یہ ذمہ داری لیتے ہوئے بیچ میں جبریل کا سہارا بھی ہے. یعنی خدائے پروردگار جبریل کے وسیلے سے بھی علم منتقل کر رہا ہے. پر حیرت ہے کہ خدا وسیلے کا ذکر نہیں کر رہا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی جبریل کے وسیلے سے علم دے رہا ہے، براہ راست بھی دیتا ہے، جبریل کے ذریعے بھی دیتا ہے، لیکن خدا وسیلے کا ذکر نہیں کر رہا. سو وسیلے کا ذکر نہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وسیلہ موجود نہیں ہے، وسیلہ ہے پر خدا وسیلے کا ذکر نہیں کر رہا. یعنی خدا کا انداز ایسا ہے جیسے کہ خدائے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ ہے جو تمہیں خلق کرتا ہے اور اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے. سو اس آیت میں خدا نے کہا کہ میں ہوں جو موت دیتا ہوں. اور دوسری طرف سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا کہ کل یتوفاکم ملک الموت، کہ جو ملک الموت ہے وہ تمہیں موت دیتا ہے. سو دوسری آیت میں ملک الموت کا ذکر کیا، لیکن پہلی آیت میں خدا نے کہا نہیں میں موت دیتا ہوں. اب بیچ میں جبریل کا وسیلہ بھی ہے اور اسرائیل کا وسیلہ بھی ہے، لیکن خدا وسیلے کا ذکر نہیں کر رہا. تو خدا کا انداز قانون سمجھیے، جب خدا کہتا ہے کہ میں کچھ دیتا ہوں، میں کچھ دیتا ہوں تو دیتا خدا ہے، پر بیچ میں وسیلہ بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ہے جبریل کا بھی ہے، اسرائیل کا بھی ہے، لیکن خدا وسیلے کا ذکر نہیں کر رہا. سو اسی طرح سے جب خدا فرمائے کہ اللہ شافی الامراض ہے، خدا شفا دیتا ہے، تو اس کا مطلب کہ کسی نہ کسی کے وسیلے سے دیتا ہے پر وسیلے کا ذکر نہیں کرتا. خدا جب فرماتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، سو کسی نہ کسی کے ذریعے سے حاجت پوری کرتا ہے پر وسیلے کا ذکر نہیں کرتا. خدا فرماتا ہے کہ اللہ حل المشکلات ہے، مشکلات کا حل کرتا ہے پر کسی نہ کسی کے ذریعے سے کرتا ہے پر وسیلے کا ذکر نہیں کرتا. جیسے کہ ان آیات میں فرمایا کہ اللہ نبی کو علم دیتا ہے پر جبریل کے وسیلے سے دیتا ہے پر وسیلے کا ذکر نہیں کرتا. موت اللہ دیتا ہے، اسرائیل کے وسیلے سے کرتا ہے پر پہلی آیت میں وسیلے کا ذکر نہیں کر رہا. سو اسی طرح سے جب خدا فرمائے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس میں بھی وسیلہ ہے پر خدا وسیلے کا ذکر نہیں کر رہا،
یعنی خدا فرمانا چاہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک کافی ہے خدا، پر بیچ میں ہے وسیلہ مصطفیٰ. کافی ہے خدا پر بیچ میں ہے وسیلہ مصطفیٰ. تو توجہ کیا آپ نے، خدا کا قانون سمجھے آپ؟ کیوں قبلہ؟ یعنی خدا کا انداز یہ ہے کہ وسیلہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، پر خدا وسیلے کا ذکر نہیں کرتا. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وسیلہ ہے نہیں ہے، وسیلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب اللہ فرماتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حبیب بے شک کافی ہے خدا، پر بیچ میں ہے وسیلہ مصطفیٰ، بیچ میں ہے وسیلہ مصطفیٰ. توجہ کی آپ نے؟ تو یہاں تک آتے ہوئے تو میں نے مصطفیٰ کا مقام علم کے حوالے سے، چونکہ یہ بات ضمناً آئی تھی، میں نے جان کر 5 آیات کا انتخاب کیا تھا کہ پہلے مقام خلقیت اور پھر مقام رسالت. ہائے، یعنی انداز تو دیکھیں خدا کا، پہلے اپنی خالقیت کا ذکر کرتا ہے، پھر اپنے مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اچھا، اب آئیے پہلی 4 آیات پر جن کو میں نے ہدیہ کیا، اس میں میرے اللہ نے اپنے مقام خالقیت کو بیان کیا. دیکھیں قبلہ واقعہ کچھ ایسا ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ جو پیچھے دوست بیٹھی ہیں، آپ کی توجہ ہے؟ اب 2 سال کے بعد بیٹھا ہوں، اب کچھ سنا کے تو جانا ہے تمہیں. اور ذرا توجہ رکھیے گا، مرتضیٰ کی عادت نہیں کہ آپ کو مایوس کرے، بہت بہت توجہ چاہیے. اب آگے جتنی گفتگو ہے وہ مسئلہ کریں. کیوں جعفری صاحب؟ بہت توجہ چاہیے. چیئرمین صاحب توجہ ہے آپ کی؟ اچھا ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. واقعہ کچھ ایسا ہے کہ عرب کے بدو، مشرک اور جاہل معاشرے میں ایک اندھے خدا کا تصور بیدار کرنا یہ بہت مشکل کام تھا. توجہ ہے؟ ایک اندھے خدا کا تصور عرب کے جاہل بدو معاشرے میں بیدار کرنا یہ بہت مشکل کام تھا. جو عرب کے خدا ہے، جس میں لات بھی ہے، منات بھی ہے، حبل بھی ہے، عزا بھی ہے، بے شمار بت ہیں ان کے. توجہ ہے نا آپ کی؟ بے شمار بت ہیں، 360 بت ہیں. ان کے خدا دیکھے جا سکتے ہیں، ان کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، ان کو مس کیا جا سکتا ہے. ان کے وہ ہاتھ پاؤں پکڑ کر اپنی فریاد ان کے آگے پیش کر سکتے تھے، ان کو چوم سکتے تھے، وہ ان کو چاٹ سکتے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ ان کو جھنجھوڑ سکتے تھے، وہ ان کے گلے لگ کر گریا کر سکتے تھے. ان کا خدا ان کے سامنے نظر آتا تھا. تو ایسے خدا جو دیکھے جا سکتے ہیں، ان کے سامنے ایک ایسے اندیکھے خدا کا تصور لانا کہ جو دیکھا نہ جا سکے، یہ بہت امر عام تھا، یہ بہت مشکل کام تھا. یعنی میرا نبی جس خدا کا تصور پیش کر رہا ہے، اس خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، ظاہر کی آنکھوں سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، ہم اسے چھو نہیں سکتے، ہم مس نہیں کر سکتے، ہم اپنے خدا کے گلے نہیں لگ سکتے، ہم اپنے خدا کے پاؤں نہیں پکڑ سکتے، ہم اپنے خدا کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. توجہ ہے آپ کی؟ ہم اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. تو محمد مصطفیٰ جس خدا کو پیش کر رہے ہیں، وہ خدا نظر میں نہیں آتا. سو ایک ایسے اندیکھے خدا کا تصور بیدار کرنا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بہت امر عام تھا، جس کو میرے نبی نے کانٹوں کی سیج پر چل کر مکمل کیا. حضور نے کانٹوں کی سیج پر چل کر اس مرحلے کو مکمل کیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا، اب صاحبان ذی وقار، جس وقت میرے نبی نے توحید کا پیغام فران کے پہاڑوں پر پیش کیا اور سامنے سارا مکہ موجود ہے، بھائی بہت بہت توجہ چاہیے. حضور نے جب توحید کا پیغام پیش کیا تو میرے نبی نے سب سے پہلے ایک اللہ کے وجود کو بیان نہیں کیا، پہلے ایک اللہ کے تصور کو پیش نہیں کیا، نہیں، میرے نبی نے سب سے پہلے ان کے خداؤں کو جھوٹا قرار دیا. میرے نبی نے سب سے پہلے ان کے خداؤں کو جھوٹا قرار دیا. کہا تمہارے یہ خدا لولے ہیں، تمہارے یہ خدا لنگڑے ہیں، تمہارے یہ خدا گونگے ہیں، تمہارے یہ خدا بہرے ہیں، تمہارے خدا کسی کام کے نہیں ہیں، تمہارے خدا انتہائی محتاج ہیں، تمہارے خدا کچھ نہیں سن سکتے، کسی کی فریاد نہیں سن سکتے، کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتے، کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے. تمہارے خدا اتنے محتاج ہیں کہ ناک پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو مرضی سے مکھی نہیں اڑا سکتے. میرا نبی پورے مجمع کو یہ سنا رہا ہے کہ تمہارے خدا بالکل محتاج ہے، کسی کام کے نہیں ہے، وہ لولے ہیں، لنگڑے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. اور عرب خاموشی سے میرے نبی کی بات سن رہا ہے.
ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عرب بہت غیرت مند تھا، یہ اپنی غیرت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا، یہ اپنی غیرت پر کٹ جاتا تھا. قبلہ جعفری صاحب یہ مر جاتا تھا، مٹ جاتا تھا، پر اپنی غیرت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ قبلہ کسی ایک قبیلے کی تیر سے دوسرے قبیلے کی اونٹنی کا تھن زخمی ہو گیا، تو اس پر غیرت کے نام سے ایسی جنگ چھڑی کہ 40 برس تک غیرت پر جنگ ہوتی رہی. تاریخ نے اس کو حرب بسوس کا نام دیا ہے. یہ بڑی مشہور جنگ ہے جو ایک غیرت کے نام پر لڑی گئی تھی. ایک اونٹنی کا تھن زخمی ہو گیا، اس پر 40 سال تک جنگ لڑی جاتی رہی. عرب وہ ہے کہ اونٹنی پر غیرت جاگے تو 40 برس تک گتھم گتھا رہتے ہیں اور لڑائی ہوتی رہتی ہے. ادھر تو میرا کملی والا مصطفیٰ ان کے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ان کے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے نبی کو تکلیفیں نہیں دی گئی، نہیں، میرے نبی کو تکلیفیں دی گئی. میرے نبی کو پتھر مارے گئے، میرے نبی کو کانٹوں کی سیج پر چلایا گیا، میرے نبی کو بچوں کو تکلیفیں دی گئی، میرے نبی کے یاروں کو تکلیف دی گئی. ہر طرح کے مظالم میرے مصطفیٰ پر ڈھائے گئے. لیکن ظلم ڈھانے والے تکلیفیں تو دے رہے ہیں، لیکن میرے نبی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے نبی تو ہمارے خداؤں میں 100 عیب نکالتا ہے، اپنے ایک خدا کو ہمارے سامنے لا، ہم اس میں 1000 عیب نکال دیں گے. وہ کہہ سکتے تھے نا، توجہ ہے آپ کی، یہ تمیزی کلمات ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ اے نبی ہمارے خداؤں میں 100 عیب نکالتا ہے، اپنے ایک اندیکھے خدا کو ہمارے سامنے لا، ہم اس میں 1000 عیب نکال دیں گے. نہیں، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کو للکار سکے کہ اپنے خدا کو لا، ہم اس میں بھی عیب نکالیں گے. کیونکہ مکے کی گلیاں گواہ تھی، مکے کا بچہ گواہ تھا کہ مصطفیٰ کے خدا میں عیب کیسے نکالے. جس کا نبی اتنا بے عیب ہے اس کا اللہ کتنا بے عیب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علی اعلی بہار شریف. وہ جو ہے آپ کی بھئی عیب نکالے تو کیسے نکالے؟ مصطفیٰ کی خدا میں عیب نکالے تو کیسے نکالیں؟ جس کا نبی اتنا بے عیب ہے اس کا اللہ کتنا بے عیب ہوگا. حضور وہ ہیں کہ جو اپنے خدا کے بے عیب ہونے پر بہترین دلیل بن جائے. حضور وہ ہیں جو اپنے اللہ کے بے عیب ہونے پر سب سے بڑی دلیل بن جائیں. یعنی مصطفیٰ کو بے عیب دیکھ کر ہم یقین کریں کہ ہاں اللہ بھی بے عیب ہے، وہ اللہ بھی بے عیب ہے. مصطفیٰ خدا کی وہ بہترین تخلیق ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. توجہ ہے آپ کی، جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ خدائے پروردگار کو اپنی تخلیق میں عیب نکالنا ہائے اتنا ناپسند تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ گفتگو منتقل ہو رہی ہے آپ تک. دیکھیے خدا کو اپنی تخلیق میں عیب نکالنا اتنا ناپسند تھا، اتنا برا لگتا تھا کہ جب ابلیس نے خدائے پروردگار کی تخلیق میں عیب نکالا تو خدا نے اسے روندہ درگاہ کیا. بھئی ایسے ہی ہے نا، جب ابلیس نے بھی خدا کی تخلیق میں عیب نکالا تو خدا نے اسے روندہ درگاہ کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یعنی ارشاد ہوا کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. توجہ ہے آپ کی. استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقت من طین. یعنی ابلیس کو خدا نے کہا کہ اے ابلیس تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. توجہ ہے، جسے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہائے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اگر یہ تم نے نہ سنا دوسری والو، خدا کی قسم میری گفتگو تم نے بالکل نہ سنی، پھر بالکل سماعت نہ کی اور میری ساری کاوش شوارت نہ ہوگی. میں چاہتا ہوں اس بات کو پورے غور سے توجہ سے اپنے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اے ابلیس تجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب جب یہ کہہ لیا خدا نے تو خدا نے 2 صورتیں پیش کی. حضرت جی قبلہ جی صاحب 2 صورتیں پیش کی. پہلی صورت تو یہ ہے کہ استکبرت
اے ابلیس تو نے بڑا تکبر کیا، تو بڑا متکبر ہو گیا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ تکبر صرف اللہ کو جائز ہے، اور تو نے تکبر کیا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ابلیس متکبر ہو گیا، اور اگر ابلیس تو متکبر نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا ہے جو عالین ہیں، جو بلند درجے والے ہیں۔ عالین کا مطلب جو بلند درجے والے ہیں، جو بلند مرتبے والے ہیں۔ خدا نے ابلیس کے سامنے دو پہلو رکھے، یہ سننے والی بات ہے، یہ عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں۔ خدا نے کہا یا تو تکبر کر رہا ہے یا تو خود کو ان میں سمجھتا ہے جو عالین ہیں، جو بلند درجے والے ہیں۔ میں ابھی آؤں گا اس پر۔ تو دو صورتیں ہیں۔ آگے سے ابلیس کا جواب آیا کہ قال انا خیر منہ، اے پروردگار میں تیری اس تخلیق سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، تو آگ مٹی پر افضل ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ آیت سماعت فرمائی آپ نے، سن لی؟ خدا کی قسم اگر تو میرے لیے یہاں پر مسند بچھا دو تو میں صبح سے لے کر رات تک اس آیت پر گفتگو کروں، لیکن اس کی شان نزول ختم نہ ہو۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے۔ مجھے موقع دو، میرے لیے مسند بچھاؤ یہاں پر، تو میں تمہیں اس آیت کی تفسیر بیان کروں۔ شام پڑ جائے گی پر مرتضیٰ کی زبان نہیں رکے گی، لیکن فقط موضوع کے تقاضوں سے مجھے متصل رہنا ہے، اس لیے فقط تین باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کتنی؟ تین چیزیں، ذرا سنتے چلیے گا۔ تین کوشچنز ہیں اس آیت سے متعلق۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا نے کہا ابلیس تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کوشچن پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ یہ خدا کے، بولیے خدا کے ہاتھ کیا ہیں؟ یہ کیا ہاتھ ہے خدا کے؟ تو بہت غور سے سنیے گا۔ لوگوں نے کہا کہ شاید خدا کی قدرت خدا بیان کر رہا ہے، اور محاورتاً بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ میں کہوں گا اگر بات محاورتاً ہے نا تو کبھی میرا نبی دین کو محاوروں کے سہارے نہیں چھوڑتا، وہ تمثیلیں بیان کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، پر محاورے بیان نہیں کرتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو ہاتھ ہیں یہ کیا ہیں؟ اور اگر آپ اس کو محاورہ کہتے ہو تو قرآن مجید میں بار بار ہاتھوں کا ذکر آیا، یہاں پر ہاتھوں کا ذکر آیا، پھر فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر خدا نے ہاتھ کا ذکر کیا، پھر ارشاد ہوا بل یداؤ مبسوطتان، خدا فرماتا ہے اللہ کے ہاتھ تو بہت کشادہ ہیں۔ تو کیا بار بار یہ ہاتھوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ محاورے کے لیے ہو رہا ہے؟ اس کو اٹھائیں، یہ کون ہے؟ اس کو اوپر کریں، گفتگو سنیں مجھ سے، ذرا توجہ کیجئے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو بہت کشادہ ہیں۔ تو قرآن میں تین مقامات پر خدا اپنے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ محاورہ نہیں ہے، یہ محاورہ نہیں ہے۔ اب خدا اپنے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے، کوشچن پیدا ہوتا ہے یہ ہاتھ ہے کیا؟ دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جسم سے پاک ہے، ایسے ہی ہے نا، خدا جسم سے پاک ہے، اور اگر جسم سے پاک ہے تو پھر یہ ہاتھ کیا ہیں؟ ہائے، توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ دیکھیے اگر ہاتھ ہے نا قبلہ تو بازو ہوں گے، اگر بازو ہے نا تو کندھے ہوں گے، اگر کندھے ہیں نا تو تمہارا یہ دھڑ ہوگا، اگر دھڑ ہے تو یہ ٹانگیں ہوں گی، ٹانگیں ہیں تو پیر ہوں گے، اور اوپر گردن ہوگی، سر ہوگا، کان ہوں گی، آنکھیں ہوں گی، ناک ہوگی، تو پورا جسم تیار ہو جائے گا۔ لیکن خدا تو جسم سے پاک ہے، خدا تو جسم سے پاک ہے، تو پھر یہ ہاتھ کیا ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن میں ہو رہا ہے؟ یہ ہاتھ کیا ہیں؟ خدا جسم سے پاک ہے، تو ان ملاؤں سے سوال کرنا ہے کہ یا تو تم ہمیں ہاتھوں والا خدا دکھا دو، ورنہ ہم تمہیں خدا والے ہاتھ دکھاتے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب یہ تو نہیں پھینکتا، یہ اللہ پھینکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجسم ہاتھوں کے بغیر ہو اسے خدا کہتے ہیں، اور جو خدا کے ہاتھ والا ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کیا آپ نے؟ اب وہ ملا ان سے سوال ہے کہ یا تو تم ہمیں ہاتھوں والا خدا دکھاؤ ورنہ ہم تمہیں خدا والے ہاتھ دکھاتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حبیب تو نہیں پھینکتا، یہ اللہ پھینکتا ہے. مطلب کہ جو مجسم ہاتھوں کے بغیر ہو اسے خدا کہتے ہیں، اور جو جسم خدا کے ہاتھ والا ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے، یہ منطقی طور پر ثابت ہے. خدا اپنے نبی کے ہاتھ کو کسی کی تخلیق کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ خدا نے جب عیسیٰ مسیح سے پرندہ بنوایا تھا، توجہ ہے، چمگادڑ کا وجود میرے عیسیٰ کے زمانے سے پہلے کہیں نہیں ملتا، پوری تاریخوں میں کہیں نہیں ملتا. یہ وہ پرندہ ہے جو جناب عیسیٰ نے بنایا تھا خدا کی اذن سے. اس کا خمیر بھی گوندا، اس کی شکل بھی بنائی، اس میں روح بھی پھونکی، اس کو زندہ بھی کر دیا. تو جو خدا قادر ہے کہ اپنے نبی کے ہاتھ سے پرندہ بنوا لے، تو وہ نبی قادر ہے کہ آدم کے خمیر کو گوندنے کے لیے اپنے حبیب کا ہاتھ استعمال کر لے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے توجہ کی کہ نہیں کی؟ اچھا، تو اس مقام تک آنے کے بعد تو باتیں ہو گئی کہ یہ اللہ کے ہاتھ کون سے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کے بولیے. اب مجھ پر شرک کہو، غلو کا فتویٰ لگاؤ، مجھے بدعتی کہو تو، یا مجھ پہ کفر کے فتوے لگاؤ، میں تمہاری اس منطق اور سوچ کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. لیکن ہم نے جو بیان کیا سو کر دیا. اب سنیے، جب خدا نے یہ فرما دیا کہ ہم نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو خدا نے دو آپشن پیش کیے تھے ابلیس کو. کیا؟ کہ یا تو نے تکبر کیا، شاہ صاحب تو نے استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنتا من العالین. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تو نے تکبر نہیں کیا تو تو ان عالین میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ عالین میں سے ہے. یہ عالین علی کی جمع ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. خدا علی ہے، بلند مرتبے والا. ٹھیک، علی کی جمع ہے عالین. علی ہے ایک بلند مرتبے والا، عالین ہوتے ہیں کئی بلند مرتبے والے. علی ہے واحد، عالین ہے اس کی جمع. علی ایک بلند مرتبے والا، عالین کئی بلند مرتبے والے. مطلب کہ خدا فرما رہا ہے کہ اس وقت وہاں پر کچھ عالین موجود تھے. بھائی سن رہے ہو میری بات؟ آپ توجہ ہے آپ کی؟ چھوڑ دیجیے اسے آپ، اور دوبارہ کوئی حرکت نہ ہو. توجہ ہے آپ کی؟ علی ایک، عالین کئی. خدا فرما رہے اگر تو نے تکبر نہیں کیا تو تو اپنے آپ کو ان میں سمجھتا ہے جو بڑے بلند درجے والے ہیں. مطلب کہ جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا تو کچھ عالین وہاں پر کھڑے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے، جاؤ جا کے کھول کے دیکھ لو. کچھ عالین وہاں پر موجود تھے. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان عالین پر سجدہ واجب نہیں تھا، وہ آدم کو سجدہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. سارے فرشتے، حورے، غلامان، ملائکہ، جنات سب سجدہ کر رہے تھے، وہ نہیں کر رہے تھے. ان پر سجدہ لازم نہیں تھا، واجب نہیں تھا. یعنی وہ آدم کو بھی دیکھ رہے تھے اور آدم کی تخلیق سے پہلے موجود تھے، اور ان پر سجدہ واجب نہیں تھا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ عالین ہے کون؟ یہ جو بھی ہیں کم از کم آدم سے پہلے ہیں، تو یہ ہے کون؟ تو امام جلال الدین سیوطی تفسیر دور منشور میں فرماتے ہیں کہ جبریل آئے آدم کے پاس، تو چاہتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو؟ تو اس نے کہا کون نہیں چاہے گا کہ توبہ قبول ہو؟ کہا میرے پاس کچھ نام ہیں، ان نام کے وسیلے سے دعا کر تو اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. اب جبریل پڑھتے ہیں، آدم پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں محمد کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا،
کہ میری توبہ کو قبول فرما لے، تو صاحبان دوسری قرارداد پاس ہو گئی کہ قرآن مجید میں جو آلین ہے یہ میرے محمد کے گھر کے مکین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو آلین ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے گھر کے مکین ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، قبلہ قرآن نے کہا ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ مجھے ڈھونڈ کے لا دو کہ کون ہے، یہ آپ ڈھونڈ کے لا جی قبلہ جعفری صاحب، آپ صوفی صاحب آپ لا دیں مجھے ڈھونڈ کے، یہ آلین ہے کون کہ جو بعد از خدا سب سے بلند ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ میرے مصطفیٰ کے گھر کے مکین ہے، میرے مصطفیٰ کے گھر کے، میرے نبی کے گھر کے، میرے نبی کے گھر کے، اونچی بولو، میرے نبی کے گھر کے مکین ہیں۔ یہ جو آلین ہیں میرے مصطفیٰ کے گھر کے مکین ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک باتیں ہوئی کہ آلین کون ہے، اللہ کے ہاتھ بھی طے ہو گئے، آلین بھی طے ہو گئے۔ اب شیطان کا جواب سنو، ذرا سننے والی بات ہے۔ شیطان نے کہا کہ قال انا خیر منہ، اے اللہ میں تیرے اس آدم سے بہتر ہوں۔ بھئی کیوں بہتر ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہے۔ قبلہ یہ بات سنیے گا ذرا، یہ بات پتہ نہیں آپ کو کسی نے بیان کی یا نہیں کی، لیکن ذرا مرتضیٰ سے سنتے چلیے گا۔ شیطان کی دلیل کیا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، افضل ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ صاحبان کا شیطان کا جواب غلط نہیں تھا، ابلیس کا جواب 100% ٹھیک تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگ مٹی پر بھاری ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ منطقی طور پر دیکھو، عقلی طور پر دیکھو تو شیطان کی دلیل ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کا جواب ٹھیک تھا تو خدا نے نکالا کیوں؟ اگر شیطان کا، ابلیس کا جواب ٹھیک تھا تو خدا نے نکالا کیوں؟ اب جواب سنتے چلو اور مرتضیٰ کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ابلیس کا جواب بالکل ٹھیک تھا، پر خدا نے یہ فرمایا کہ اے ابلیس تو اپنی سچی دلیل نہ دیکھ، تیرا جواب ٹھیک ہے پر اپنے ٹھیک جواب کو چھوڑ دے، یہ دیکھ کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو یہ نہ دیکھ کہ تیری دلیل ٹھیک ہے یا نہیں، وہ ٹھیک بھی ہو، پر یہ تو دیکھ کہ اس تخلیق کے ساتھ نسبت تیرے خدا کی ہے۔ کس کی نسبت ہے؟ خدا کی ہے۔ فرمایا خدا نے میرے دونوں ہاتھوں کو دیکھ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو خدا نے عرش پر یہ قانون لکھ دیا کہ اگر تمہاری سچی منطق اور دلیل اور اس کے مقابلے پر نسبت خدا آمنے سامنے آ جائیں، منطق، دلیل اور نسبت یہ اگر آمنے سامنے آ جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو تم منطق کو چھوڑ دو، نسبت کو پکڑ لو۔ تم منطق کو چھوڑ دو اور نسبت کو پکڑ لو۔ یہ خدا عرش پہ سمجھا رہا ہے۔ اب ہم جب روضہ رسول کی طرف جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جالیوں کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ملا روکتے ہیں، کہتے ہیں بدعت ہے، شرک ہے، فتوے لگاتے ہیں، غلط ہے۔ اول تو ان کا منطق ہے غلط، لیکن اگر ٹھیک بھی ہو، اگر منطق ٹھیک بھی ہو کہ یہ واقعی بدعت و شرک ہے، تب بھی خدا آسمان پر سکھا رہا ہے کہ اگر منطق اور نسبت آمنے سامنے آ جائیں تو منطق کو چھوڑ کر نسبت کو پکڑ لو۔ یعنی خدا فرما رہا ہے کہ روضہ رسول کی طرف جاتے ہوئے، جھولیاں پھیلاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، جالیوں کو چومتے ہوئے تم بدعت و شرک کی منطق ملا نہ دیکھو، بلکہ محمد کی نسبت خدا دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب
آستانہ علیہ محال شریف. توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں میں نے قرآن کی آیتیں کھول کھول کے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک، میرے جذبات، میرا مزاج صرف اس لیے گفتگو منتقل ہو جائے. میں نہیں جانتا پیچھے والوں تک میرے جذبات منتقل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یا وہاں تک آواز پہنچتے میرے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. لیکن یار جتنے دور بھی بیٹھے ہو میرے نبی سے تو قریب ہو نا، چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو، میرا نبی تم سب سے قریب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارے مصطفیٰ کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ مصطفیٰ کی. یہ عرش پہ قانون لکھا گیا کہ دلیل کو چھوڑو، نسبت کو پکڑو. ابلیس کو یہی کہا تو سچا ہے ابلیس، پر چھوڑ دے اپنی سچائی، میری نسبت پکڑ لے، میری نسبت پکڑ لے. تو اب روضہ رسول پر جاتے ہوئے تم منطق نہ دیکھو، دلیل نہ دیکھو، بدعت و شرک کے فتوے نہ دیکھو، بلکہ مصطفیٰ کی نسبت خدا دیکھو. مصطفیٰ کی نسبت خدا دیکھو. دامن مصطفیٰ ہم کیسے چھوڑ دیں، ایسا کمزور ایمان ہمارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو یہاں تک گفتگو منتقل ہوئی آپ تک؟ اچھا، اب واقعہ کیا ہے قبلہ؟ واقعہ کیا ہے؟ وہ جو بڑا توحید پرست تھا کہ میں اللہ اللہ کروں گا اور غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، خدا نے اسے تو پکڑ کے باہر نکال دیا. اور ان ملاؤں کے مطابق جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، وہ شرک کرتے ہیں. تو فرشتے ہیں تو معصوم، لیکن میں ملاؤں کی زبان استعمال کروں تو وہ بدعتی تھے، یا معاذ اللہ مشرک تھے کہ جن کو خدا نے اپنے پاس رکھ لیا. توجہ ہے آپ کی؟ جو بدعتی تھے معاذ اللہ ان کو خدا نے اپنے پاس رکھ لیا، اور جو توحید پرست تھا اس کو نکال کے باہر کیا. توجہ کی جعفری صاحب آپ نے؟ واقعہ تو کچھ ایسا ہے. اب جب خدا نے ابلیس کو نکالا، اس توحید پرست کو نکالا، سننے والی بات ہے، پورا مسلک بیان کر رہا ہوں. جب توحید پرست کو نکالا، اب میں بڑے احتیاط کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اس کا غلط معنی نہ لے، لیکن اس کی تفصیل پیش کرنے لگا ہوں. تو خدا نے اس کے وصف کو بیان کیا. حضرت جی اس کے وصف کو بیان کیا، یعنی ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. خدا رپیٹ کرتا ہے کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا، سب نے فوراً سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. خدا نے پھر کہا کہ ابا واستکبرا، اس نے بہت بڑا تکبر کیا. ابا واستکبرا، وہ بہت بڑا متکبر تھا. وکانا من الکافرین، سنیے گا، وکانا من الکافرین، اور وہ تو تھا ہی پرانا کافروں میں سے. صیغہ ماضی بعید کا استعمال ہوا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی پرانا کافر، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. سجدہ نہ کرنے سے کافر نہیں ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ وہ سجدہ نہ کرنے سے کافر نہیں ہوا، وہ سجدہ نہ کرنے سے کافر نہیں ہوا. خدا نے فرمایا وہ تھا ہی پرانا کافر، وہ تھا ہی پرانا کافر. تو جب پرانا کافر تھا تو پھر خدائے پروردگار تجھے تو پتا تھا کہ وہ کافر ہے، تو نکالا کیوں نہیں؟ ہائے سنیو، سنو، دل کرتا ہے میں کھڑے ہو کر تقریر کروں اور تمہارے پیٹ کے اندر گھس جاؤ. یہ اتنی خوبصورت بات ہے جو کرنے لگا ہوں. اگر یہ نہ سنی تو کچھ نہ سنا. سنیے گا ذرا. کوشچن ہے کہ اگر خدا کو پتا تھا کہ پرانا کافر ہے تو خدا نے پہلے نکالا کیوں نہیں؟ حضرت بیان کر سکتے ہیں آپ کہ کیوں نہیں نکالا؟ دیکھیے قانون سمجھیے، خدا کبھی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا. توجہ کی؟ خدا کبھی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا. یعنی خدا جانتا ہے یہ شخص کیا کرے گا، پر خدا اسے مجبور نہیں کرتا. توجہ ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اور ہے. میں آپ کو مجبور کروں کسی کام پر، یہ اور ہے. فرق واضح ہوا؟ تو خدا جانتا ہے
کہ اس شخص نے کرنا کیا ہے، پر خدا اسے مجبور نہیں کرتا. پھر جب اس سے عمل ہوتا ہے پھر خدا پروردگار اسے جزا یا سزا دیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو جاننا اور ہے، مجبور کرنا بولیے اور ہے. تو خدا جانتا تھا کہ پرانا کافر ہے، پر تب تک نہیں نکالا جب تک کہ کفر کو ظاہر نہیں کیا. توجہ ہے آپ کی؟ پھر جیسے ہی کفر کو ظاہر کیا تو خدا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اب ذرا سنیے گا، یہ علماء کرام سے سوال ہے اور علماء کے توسل سے آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ابلیس اچھی صحبت میں بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے شام صاحب، اچھی صحبت میں بیٹھتا تھا. تسبیحات ہو رہی ہیں شاہ صاحب، سجدے ہو رہے ہیں، بولیے نا، سجدے ہو رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، گریا ہو رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ ہو رہا ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اپنے طور پر ساری باتیں کر رہا ہے. تو پروردگار پتہ کیسے لگے اس کے کفر کا؟ نہ نمازوں سے پتہ لگ رہا، نہ ذکر سے پتہ لگ رہا، نہ تسبیحاں پکڑنے سے پتہ لگ رہا، نہ ٹوپیاں پہننے سے پتہ لگ رہا، نہ داڑیاں رکھنے سے پتہ لگ رہا. میں مثال تمثیلاً بات کر رہا ہوں. پتہ کیسے لگے مولا ابلیس کے کفر کا؟ پتہ کیسے لگے گا؟ تو ایک دن خدا نے اس کا کفر کھولنے کے لیے مجمع سجا لیا، مجمع سجایا، سارے توحید پرست فرشتوں کا، جنات کا مجمع سجایا، اور مجمع سجا کے خدا نے بیچ میں ذکر نبی کیا. بیچ میں بولیے ذکر نبی کی، آدم کا ذکر کیا. جیسے ہی ذکر نبی ہوا تو وہ ابلیس جس کا کفر نہ نمازوں سے کھلا، نہ اللہ اللہ سے کھلا، نہ تسبیحات سے کھلا، نہ گریہ زاری سے کھلا، اس کا کفر نبی کے نام پر آ کر کھل گیا. تو خدائے پروردگار نے تمہیں یہ قانون سمجھا دیا کہ جیسے میں نے کیا ویسے تم بھی کرو، مجمع لگاؤ. اب اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ توحید پرستوں کے مجمع میں اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، تو محراب سے پتہ نہیں لگے گا، داڑھی سے پتہ نہیں لگے گا، نمازوں سے، روزے سے، زکوٰۃ سے پتہ نہیں لگے گا. ارے تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے، اور اگر چہرہ سمجھ جائے تو سمجھنا محمد کا عاشق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب، آستانہ علی اعلی مہار شریف. کیوں فریدی صاحب کیا کہتے ہیں فریدی صاحب آپ؟ ہاں اب قانون تو یہی ہے نا، میں نے نہیں کہا، خدا نے مجمع سجا لیا. شاہ صاحب حضرت جی سن رہے ہو میرے دوست، یہ میں نے نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. مجھ سے نہ ذکر کرو، قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ کیوں مجمع بنایا تھا. مجمع لگایا، بیچ میں نبی کا ذکر چھیڑ دیا، ابلیس کا کفر نبی کے نام پہ آ کے کھل گیا. تو خدا تمہیں پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دوسری میں مجمع لگ جائے تو کچھ دوسری والے بھی ہوں گے، کوئی بمبو والے بھی ہوں گے. توجہ ہے؟ کیوں چیئرمین صاحب، کیوں چیئرمین صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ہوں گے، کوئی اچھے بھی ہوں گے اور کچھ اور کہہ نہیں سکتا، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ مجمع سجاؤ. اب نمازوں سے پتہ تو نہیں لگے گا، تسبیحوں سے پتہ نہیں لگے گا، ذکر و فکر سے پتہ نہیں لگے گا. تم میری طرح ذکر نبی چھیڑ دو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو. اب نعرہ لگانے سے اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھو منافق ہے، اور اگر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھو محمد کا عاشق ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ سو یہ قانون ہے جو خدائے پروردگار نے عرش پہ ہمیں سمجھایا ہے. اچھا اب ذرا توجہ سے بات کو سنیے. قبلہ تھوڑا سا پیچھے آئیے. یہ بات منتقل ہوئی آپ تک؟ سب تک ہوئی منتقل؟ اچھا تھوڑا سا پیچھے آئیے. پیچھے آ کر اس مقام تک آئیں کہ جب یہ معاملہ سارا شروع ہوا،
خدائے پروردگار نے جب یہ سارا معاملہ شروع کیا، توجہ ہے نا آپ کی، یعنی خدا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خواہش کا اظہار خدا نے فرشتوں کے آگے کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خدائے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی انسان بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد انسان ہے، خلیفہ سے مراد بولیے، خلیفہ سے مراد صرف آدم نہیں ہے، اس سے مراد انسان ہے، کلی طور پر انسان ہے۔ میں زمین پر اپنا خلیفہ انسان بنانے والا ہوں۔ جب یہ چیز سنی تو آگے سے فرشتے بول اٹھے کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جب فرشتوں نے یہ سنا تو سارے فرشتے کہہ اٹھے کہ مولا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فتنہ و فساد پھیلائے گا، توجہ ہے آپ کی، جو خونریزی کرے گا، جو فتنہ و فساد پھیلائے گا تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اب جب یہ سوال کیا، توجہ ہے آپ کی، تو آگے سے فرشتوں نے مزید دلیل پیش کی کہ مولا وہ فتنہ و فساد پھیلائے گا اور ہم فرشتے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، صبح شام تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، تو یہ حق تو ہمارا ہے۔ اب آیت میں تو نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ تو حق ہمارا ہے، ہمیں خلیفہ بننا چاہیے۔ تو آگے سے خدا کا جواب کیا آیا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سوال ابلیس نے بھی کیا تھا، سوال فرشتوں نے بھی کیا، اس نے بھی کہا کہ ہم بہتر، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بہتر۔ سوال کرنا برا نہیں تھا، خدا سوال پہ ناراض نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے، کوشچن یہ ہے کہ جب خدا نے کہہ دیا کہ نسبت میری ہے اور میں تم سے بہتر جانتا ہوں، تو پھر باقی سارے فرشتوں نے سرنڈر کر دیا، سرنگو ہو گئے، سر تسلیم میں خم کر دی کہ مولا تو حق ہے۔ لیکن ابلیس اپنے منطق پر کھڑا رہا، جس کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا اور فرشتوں کو قبول کر لیا گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سنیے گا، یہ بات سننے والی ہے، کوشچن یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس بنا پر خدا نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا ایسی چیز تھی؟ حضرت ایک بات تو طے ہے کہ کم از کم خدا نے فرشتوں کو اتنا غیب دیا تھا کہ جب خدا نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ انسان جس خمیر سے بن رہا ہے اس میں فتنہ ہے، اس کے ناصر میں فساد ہے۔ اتنا غیب تھا فرشتوں کے پاس کہ انسان بنا بھی نہیں ہے اور فرشتوں کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ یہ فتنہ پھیلائے گا، یہ بولیے فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے باوجود خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے علم ہے پر میرے فرشتوں اتنا نہیں علم جتنا میرے پاس ہے، میں بہتر جانتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اب صوفی صاحب، جعفری صاحب، کوشچن ہے کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جو خدا جانتا ہے فرشتے نہیں جانتے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر دیا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یعنی خدا فرماتا ہے جب ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ شمس سن رہے ہیں نا آپ بھی سنیں، پیچھے تک بیٹھنے والے؟ یہ ایک گفتگو کا انتہائی نازک موڑ ہے جہاں پر میں آپ کو لے کے آیا ہوں، اس لیے یہاں پر توجہ بہت چاہیے۔ خدا نے اپنی امانت کے بوجھ کو پیش کیا آسمانوں کے آگے، ٹھیک، والارض زمین کے آگے، اور والجبال پہاڑوں کے آگے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب جب سب کے آگے پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا کہ پروردگار ہم تیری امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ جب سب نے انکار کیا سب کانپ اٹھے، سب خوف زدہ ہو گئے، کانپ اٹھے کہ ہم تیری امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ جب سب نے انکار کیا تو وہ حمل الانسان، انسان آگے بڑھا، اس نے بوجھ کو اٹھا لیا، اس نے بوجھ کو اٹھا لیا۔ دیکھیے یہ بات سمبولک ہے
یہ آسمانوں کا ذکر، زمین کا ذکر، پہاڑوں کا ذکر اس لیے ہے کہ صرف ان کے آگے پیش نہیں کیا، بلکہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ مخلوقات ہیں ان سب کے آگے پیش کیا۔ توجہ ہے، ان میں فرشتے بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، فرشتوں نے بھی انکار کیا تھا۔ بولیے، فرشتوں نے بھی انکار کیا۔ فرشتے بھی کہاں اٹھے کہ مولا ہم تیرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ وہ کیا کہنے والے نے کہا کہ گناہگار غریب الدیار ہوں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، میری ہی جفا کو دعا دیتا ہے تیرا یہ جہان بے نیاز۔ تو فرشتوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، تمام مخلوقات نے انکار کیا، پر انسان آگے بڑھا اور اس نے بوجھ کو اٹھا لیا۔ یہ کون ہے؟ کتنے چلے ہو؟ بیٹھ جاؤ تھلے۔ اب یہ امانت کا بوجھ اٹھانا ہے تو آپ انکار کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ اب آپ بھی جو امانت دے رہا ہو اس کو اٹھا کے رکھیے گا ذرا، تو توجہ سے بیٹھیے ذرا۔ اب زیادہ دیر آپ پر بوجھ نہیں بننا، پر جب کچھ کہنے آئے ہو تو کہہ کے جانا چاہتا ہوں۔ سنیے گا ذرا، امانت کے بوجھ کو قبلہ انسان نے اٹھا لیا۔ اب قبلہ انسان کی تعریف ہونی چاہیے تھی کہ انسان نے امانت کے بوجھ کو اٹھایا، پر خدا نے کیسے جواب کیا دیا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان تو ظالم تھا، انسان جاہل تھا۔ خدا نے اسے ظالم اور جاہل کہہ دیا۔ 3 سوالات ہیں اس میں۔ کتنے؟ 3 سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو انسان آگے بڑھا تھا وہ انسان تھا کون؟ جس نے امانت کے بوجھ کو اٹھایا وہ انسان کون تھا؟ کوشچن نمبر 2 کہ جب امانت کا بوجھ اٹھا لیا تو خدا نے تعریف کی بجائے ظالم اور جاہل کیوں کہا؟ ظالم اور جاہل کیوں کہا؟ کوشچن نمبر 3، سوال نمبر 3 کہ امانت تھی کیا؟ وہ امانت کیا تھی جس کا سب نے انکار کیا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو، توجہ سے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر انسان سے مراد آدم ہے، غلط۔ یہ آدم علیہ السلام نہیں تھے۔ آدم کا تو اتنا سا مقام ہے کہ خدا نے کہا کہ فلاں پھل نہیں کھانا، تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا اور اس درخت کی طرف چلا گیا۔ تو یہ تو امانت کا بوجھ ہے، یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، ٹھیک۔ اور دوسری چیز یہ جب معاہدہ ہوتا ہے نا قبلہ، تو اگر ایک ملک کا صدر ہے تو دوسرے ملک کا صدر آتا ہے معاہدے کے لیے۔ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم ہے تو دوسرے ملک کا بھی وزیر اعظم ہی آتا ہے۔ اگر ایک ملک کا وزیر خارجہ ہے تو دوسرے ملک کا بھی وزیر خارجہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہم منصب آتے ہیں وہ بیٹھ کر معاہدہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ملک کا صدر ہے تو دوسرے ملک کا چھوٹا سا وزیر بیٹھ کے اس سے معاہدہ کر لے۔ یہ پروٹوکول کے خلاف ہوتا ہے، یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ایک طرف ہے کائنات کا مالک اللہ، ٹھیک، اب دوسری طرف انسانیت کا سردار آنا چاہیے۔ اب وہ انسانیت کا سردار ہے کون؟ تو خدا نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ خدا فرماتا ہے کہ یوم میثاق پر سارے نبی میرے محمد پر ایمان لے کے آئے۔ سب نبی انہوں نے کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے مومن ہیں، حضور کے مومن ہیں۔ حضور سب کے نبی، حضور سب کے نبی، سارے نبی میرے مصطفیٰ کی امتی۔ بولیے سارے نبی میرے مصطفیٰ کے امتی۔ اس کا مطلب کہ حضور سب کے سردار ہیں، حضور سب کے، بولیے حضور سب کے، سارے انسانوں کے سردار کملی والے مصطفیٰ ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا شاہ صاحب کہ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف انسانیت کا سردار کملی والا مصطفیٰ کہے کہ میں نہیں جاتا، میں اپنے چھوٹے سے امتی کو بھیج دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اب اگر ایک طرف اللہ ہے، خالق و مالک ہے، تو دوسری طرف بھی انسانیت کا سردار ہی جائے گا، ورنہ بے ادبی ہو جائے گی، پروٹوکول کے خلاف ہوگا، خدا کی شان کے خلاف ہوگا۔ اس لیے جو انسان آگے بڑھا وہ میرے کملی والے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ حضور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ اب فریدی صاحب کوشچن یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ انسان ظالم تھا، انسان جاہل تھا، تو معاذ اللہ جب میرے نبی نے یہ بوجھ اٹھایا تو خدا نے میرے نبی کو ظالم و جاہل کہا؟
کہ میرا نبی ظالم ہے جاہل ہے معاذ اللہ؟ کیونکہ بوجھ تو مصطفیٰ نے اٹھایا تھا، تو پھر ظالم اور جاہل کیوں کہا؟ جواب آیت کے اندر ہی ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ ظالم تھا، جاہل تھا، ماضی بعید، ظالم تھا، جاہل تھا۔ جب تک بوجھ نہیں اٹھایا تھا تب تک ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ جیسے ہی حضور نے بوجھ کو اٹھا لیا تو خدا نے دین محمد سے ظلم بھی ختم کر دیا، جہالت بھی ختم کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا نے دین محمد سے، بولیے بیٹا کدھر جا رہے ہیں؟ خدا نے دین محمد سے ظلم بھی ختم کر دیا اور جہالت بھی ختم کر دی۔ تو یہ دو مسئلے طے ہو گیا، دو ہو گئے نا۔ اب ذرا سنیے تیسری بات، یہ امانت کیا تھی؟ یہ امانت کیا تھی؟ قبلہ میں نے تفسیریں پڑھی ہیں، بے شمار پڑھی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، آپ بیٹھے ہوں گے تفسیریں پڑھی ہوں گی آپ نے، علماء بیٹھے ہوں گے۔ مختار صاحب طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں، اللہ آپ کو صحت دے، دھوپ لگ رہی ہے، چھاؤں میں ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ذرا سنیے گا، توجہ کیجئے، امانت کیا تھی؟ میں نے تفسیریں پڑھی اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے کس قسم کی تفسیریں لکھی۔ میں سب علماء کی کا احترام کرتا ہوں، خوشچی ہوں، لیکن حیرت اس مقام پر ہوئی کہ شاید کچھ کمی رہ گئی تھی۔ اب انہوں نے لکھا کہ یہاں پر امانت سے مراد شریعت ہے، کچھ نے لکھا امانت سے مراد اطاعت ہے، مختلف رائے دی ہے انہوں نے۔ شریعت ہے، اطاعت ہے، جس کا بوجھ تمام مخلوقات نے انکار کیا اور انسان نے اٹھا لیا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ پہاڑوں پر، آسمانوں پر یا کائنات کے ذرے ذرے پر خدا کی شریعت نافذ نہیں ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی شریعت ہر ذرے پر نافذ ہے اور ذرہ ذرہ خدا کی اطاعت میں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس پروردگار کی تسبیح پیش کرتا ہے، تو ہر ذرہ اس کی اطاعت میں ہے، ہر ذرے پر خدا کی شریعت نافذ ہے، وہ اپنے اپنے مدار میں قائم رہتا ہے، خدا کی اطاعت میں رہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جب محمد مصطفیٰ ننھے ننھے پاؤں لے کر بستی مکہ پر چلتے تھے تو پہاڑ بھی سجدہ کرتے تھے، درخت بھی جھک جاتے تھے، پتھر بھی جھک جاتے تھے، بت بھی سجدہ کرتے تھے؟ تو جو نبی کو سجدہ کروا سکتا ہے وہ اپنے آگے سجدہ نہیں کروا سکتا؟ تو یہ کہنا قطعی طور پر غلط ہے کہ یہاں پر مراد شریعت ہے، نہیں، یہ اس سے مراد اطاعت بھی نہیں ہے۔ امانت سے مراد نہ شریعت ہے نہ ہی اطاعت ہے۔ پھر امانت ہے کیا؟ اس کا جواب بھی آیت کے اندر موجود ہے۔ اب یہ میری اپنی تفسیر ہے، یہ اس آیت کی میری اپنی تفسیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اب میں نے آپ پر چھوڑا کہ میرے ساتھ نسبت آپ کی کیا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھو، آپ فیصلہ کرنا کہ آپ کو کون سی بات پسند لگی۔ اگر ان کی پسند ہے ان کی پکڑنا، اگر جو مرتضیٰ بیان کر رہا ہے وہ پسند آئے تو اس کو پکڑ لینا۔ اب امانت کیا ہے؟ جواب آیت کے اندر ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ امانت میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے جہالت بھی مٹ جائے گی اور جس سے ظلم بھی مٹ جائے گا، جہالت بھی مٹ جائے گی اور ظلم بھی مٹ جائے گا۔ تو وہ کیا چیز ہے جس سے جہالت مٹ جائے اور جس سے ظلم مٹ جائے؟ تو سیدھی سی بات ہے، جہالت کا الٹ کر دو اور ظلم کا الٹ کر دو۔ تو جہالت کا الٹ کرو تو علم ہے اور ظلم کا الٹ کرو تو عدل ہے۔ تو اس سے مراد امانت در حقیقت علم اور عدل ہے۔ علم اور عدل وہ امانت کا بوجھ ہے جس کو کملی والے مصطفیٰ نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا تھا۔ امانت میں کیا ہے؟ علم ہے اور عدل ہے اور علم کتاب ہے، علم ہے اور عدل ہے، عدل ہے اور علم کتاب ہے۔ یہ وہ بوجھ تھا جس کو حضور نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ اب ذرا سنیے گا، یہی وجہ ہے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے اور یہ امانت کا بوجھ، عدل اور علم کتاب کا بوجھ، یہ وراثتاً منتقل ہوتا ہوا مصطفیٰ کے زمانے تک پہنچتا ہے، اور حضور فران کے پہاڑوں پر کھڑے ہیں
اور مکے کا سارا ظلم اکٹھا ہو کر میرے مصطفیٰ کے مقابلے بھی آتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو کانٹوں کی سیج پر چلایا جاتا ہے، طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ پر اوجڑی پھینکی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کو گالیاں بکی جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ کے بچوں کو تکلیف دی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کو شب ابی طالب میں مسحور کیا جاتا ہے، ہر طرح کی تکلیف دی جاتی ہے، لیکن میرا مصطفیٰ عادل وقت بن کر عدل کا بوجھ لے کر کھڑا ہے، عدل کی امانت کا بوجھ لے کے کھڑا ہے۔ اور جب علم کتاب کے بوجھ کو اٹھانے کی باری آئی تو پھر غار ہرا کی خلوتوں میں جب سب نے انکار کر دیا، پہاڑ کانپ گئے، آسمان کانپ گئے، زمین کانپ گئی، تو اس علم کتاب کے بوجھ کو میرے مصطفیٰ نے اپنے سینے پہ قبول کیا۔ حضور نے اس علم کتاب کے بوجھ کو اپنے سینے پہ قبول کیا، توجہ کیا آپ نے۔ سو حضور کی ذات نے عدل کا بوجھ بھی اٹھایا۔ یہ گفتگو اس مقام پر تھوڑی سخن گفترانہ ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذوق سخن اسے تر کر دے، اس کو تر کر دے۔ عدل اور علم کتاب، یہ بوجھ حضور نے اپنے سینے پہ اٹھایا، حضور نے بولیے اپنے سینے پہ اٹھایا۔ لیکن مفسرین نے لکھا، شاہ صاحب قبلہ، مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ مقام نہیں تھا جو حضور کو عرش پہ دکھایا گیا تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ خدا کا یہ بوجھ جو عرش پر دکھایا گیا، مفسرین نے بعض نے لکھا ہے کہ یہ وہ مقام نہیں تھا جو حضور کو عرش پر دکھایا گیا، امانت کی انتہا کا یہ وہ مقام نہیں تھا، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ حضور کو عرش پر مقام کربلا دکھایا گیا، کربلا کی زمین دکھائی گئی، حسین کی ذات دکھائی گئی تھی، اور امانت کا بوجھ دکھایا گیا کہ یہ امانت کا بوجھ ہے تو تجھے اٹھانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے دوستو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عدل اور علم کتاب کا بوجھ مصطفیٰ سے منتقل ہوتا ہوا حسین کی ذات تک آتا ہے اور کربلا کے میدان تک پہنچتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسین تن تنہا کھڑا ہے، سامنے سارا یزیدی ظلم اکٹھا ہو کے کھڑا ہے، میرے حسین کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، میرے حسین کی گردن پر خنجر رکھا جاتا ہے، عسکر کو کاٹا جاتا ہے، اکبر کو کاٹا جاتا ہے، قاسم کو کاٹا جاتا ہے، میرے حسین کی بیٹی سکینہ کو زندان میں شہید کیا جاتا ہے، تماچے مارے جاتے ہیں، عباس کو کاٹا جاتا ہے، میرے حسین پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا جاتا ہے، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جاتی ہے، لیکن میرا حسین اپنے نانے کی طرح عدل کی امانت کا بوجھ لے کر کھڑا ہے۔ اور پھر جب علم کتاب کے بوجھ کو اٹھانے کی باری آئی تو حسین نے، میرے حسین نے اسے قرآن کے اوراق سے نہیں اٹھایا، بلکہ حسین نے نوکے نیزہ پر چڑھ کر بھی قرآن سنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب۔ یہ صرف میری منزل نہیں ہے، نہیں، یہ میری منزل نہیں ہے، لیکن یہ منزل تک جانے کا رستہ ہے جو بیان کر رہا ہوں میں تمہیں، یہ رستہ ہے بیان کر رہا ہوں۔ حسین کی ذات نے اپنے نانے کی طرح عدل کا بوجھ بھی اٹھایا، حسین کی ذات نے علم کتاب کا بوجھ فقط قرآن کے اوراق سے نہیں اٹھایا، بلکہ نوکے نیزہ پہ چڑھ کے بھی حسین نے قرآن کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اب سنیے گا، حسین کی ذات کربلا کے اندر اس امانت کے بوجھ کو اٹھا رہی ہے، اور رسول خدا کو عرش پر مقام کربلا کی زمین دکھائی گئی کہ اے نبی یہ بوجھ ہے جو اٹھانا پڑے گا، اور میرے نبی نے آگے بڑھ کر یہ بوجھ اٹھا لیا، میرے مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر یہ بوجھ اٹھا دیا۔ اب دوسری والوں سوال کرنا ہے، جو نبی مقام عرش پر رہ کر بھی کربلا میں امانت کے بوجھ کو دیکھ سکتا ہے، تو کیا دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے امتی کے بوجھ کو نہیں دیکھ سکتا؟ ماننا پڑے گا کہ جہاں تک خدا کی امانتوں کی ضیاء ہے، وہاں تک میرے محمد مصطفیٰ کی نگاہ ہے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ بہار شریف۔ گفتگو بہت طویل ہو رہی ہے، بہت طویل ہو رہی ہے، لیکن مجھے اس گفتگو کو اپنے منطقی انتہا تک پہنچانا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا امانت کا بوجھ کیا تھا۔ دیکھیں تخلیق پر گفتگو ہوئی ہے، تخلیق انسان پر۔ ہم نے چھوڑا نہیں ہے اپنے موضوع کو، ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے تخلیق کے تمام مراحل کا احاطہ کیا ہے کہ نہیں کیا، اور ہم نے ہر منزل کی انجام کو محمد مصطفیٰ کی ذات پر لے کر آئے ہیں، اور رسالت پر ہم نے اس کا اختتام کیا ہے۔ اب جب اس مقام پر لے کے آیا تو یہ تو سنتے چلو کہ جب آدم کی تخلیق ہو گئی قبلہ، بس بات سمیٹ رہا ہوں، گفتگو ختم ہو گئی، خلاص فنش ختم۔ اب ذرا سنیے گا، یہ بات انٹرسٹنگ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ نچوڑ ہے، اس سے سنتے جائیے۔ آدم جب دنیا میں آئے، ٹھیک، آدم قبلہ انور صاحب، آدم جب دنیا میں تخلیق ہو گئی نا، اب دنیا میں آئے، اب جب خدا نے دنیا میں بھیجا، ٹھیک، یہ دارالامتحان ہے نا، دارالازمائش ہے، جب بھیجا تو آدم کچھ افسردہ تھے۔ دیکھیں امام ارزقی اور انہوں نے اخبار مکہ کے اندر اور اس کے علاوہ تاریخ بیت العتیق کی کتابوں کے اندر اور تاریخ مکہ کی کتب کے اندر یہ تمام واقعات درج ہیں جن کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ذرا سنیے گا، جب آدم دنیا میں تشریف لائے، سنیے، تھوڑا سا گفتگو سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، تخلیق آدم کا تو ذکر ہوا، اب ذرا تخلیق کعبہ پر ذرا گفتگو ہو جائے، کعبہ کی تخلیق پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ دیکھیں بات تو تخلیق کی ہے نا، بنانے کی ہے، خدا کا گھر بنایا جا رہا ہے، تو موضوع سے ہی متصل ہے، لیکن ذرا اس پرائے میں تھوڑی گفتگو سماعت فرمائیے، بس یہ آخری بات ہے۔ اب میں نے حوالے پیش کر دیے، جب آدم دنیا میں آئے تو کچھ مغموم تھے، بیٹا افضا، کچھ مغموم تھے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کے گریا کرتے تھے، روتے تھے، جنت کے پھل آدم کو یاد آتے تھے، اور ان کا گریا ایسا ہوتا تھا کہ فرشتے بھی رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو بلا کے یہ کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، مجھے آج بھی جنت کے پھل یاد آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا خیال ہے کہ ہم اپنے سوچ کے مطابق پھلوں کو یاد کرتے ہیں، ورنہ جو آدم جن پھلوں کی بات کر رہے ہیں ان پھلوں کا موازنہ یہاں سے نہیں کر سکتے۔ یہ شاید معرفت الہی کے پھل تھے، معرفت الہی کے پھل تھے، جو بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کے پھل یاد آتے ہیں، ہائے مجھے جنت کے پھل یاد، روتے تھے، گریا کرتے تھے، تو فرشتے بھی مغموم ہو جاتے، تو فرشتوں نے بھی عرض کیا، سفارش کی اللہ کے حضور کہ مولا اب تو سن لے، تو بالآخر خدائے پروردگار کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ سن رہے ہیں، اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے آدم کے لیے جنت میں سے خیمہ لے آؤ۔ سنیے گا ذرا، یہ تخلیق کعبہ پر گفتگو ہے، تخلیق سے متصل ہے، تخلیق اور رسالہ سے متصل ہے۔ ایک خیمہ لے آؤ۔ فرشتے اللہ کے اذن سے سرخ یاقوت کا خیمہ لے کے آئے۔ کس کا؟ سرخ یاقوت کا خیمہ زمین پر لائے، آدم علیہ السلام کے لیے نصب کیا تاکہ آدم اس میں قیام کر سکے اور انہیں جنتی ماحول مل سکے۔ پھر خدا نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا جاؤ جنت کی روشنائیوں میں سے، جنت کے نور میں سے کچھ نور لے کر آدم کے خیمے میں روشن کر دو۔ اب خیمہ بھی جنت کا، روشنی بھی جنت کی، تاکہ آدم کو تھوڑا سکون مل سکے۔ پھر خدا نے کہا کہ جاؤ اب جنت میں سے ایک پتھر بھی لے کے آؤ اور میرے آدم کے لیے خیمے کے اندر رکھ دو تاکہ میرا آدم اس پر آرام بھی کر سکے، بیٹھ کر ذکر بھی کر سکے، عبادت بھی کر سکے اور مجھے یاد بھی کر سکے۔ توجہ کی؟ اب یہ وہی پتھر تھا جو بعد میں حجر اسود بن گیا۔ یہ اولن کیا تھا؟ بولی اولن کیا تھا؟ یہ پتھر نبی کے آرام کی جگہ تھی۔ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا۔
یہ نبی کے آرام کی جگہ تھی جو حجر اسود بن گیا. ہائے 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 ہائے. سنیو، تم گھوڑے ہو نا گھوڑے، تو اشارہ سمجھو اپنے مالک کا. یہ نبی کے آرام کی جگہ تھی حجر اسود، جو بعد میں تمہارے چومنے کے قابل بن گیا. اب تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ حجر اسود نبی کے آرام کی جگہ. اب ایک جنتی ماحول بن گیا. اب صاحبان ذی وقار یہ وہ پہلا کعبہ تھا جس کی بنیاد رکھی گئی. یہ نبی کا گھر بھی ہے اور یہ گھر فرشتوں نے تعمیر کیا. سو پہلی بنائے کعبہ فرشتوں نے رکھی تھی، ملائکہ نے. جو پہلی بنائے کعبہ، میں آپ کی معلومات کے لیے بیان کر دوں کہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا ہے. 10 ٹائمز. کتنی دفعہ؟ 10 مرتبہ. یہ بنائے کعبہ جو ہے یہ 10 مرتبہ ہوئی ہے، 10 ٹائمز ہوئی ہے. 10 مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا، اور پہلی مرتبہ جو بنائے کعبہ ہوئی وہ ملائکہ نے کی. یہ بنائے ملائکہ کہلاتی. کیا کہلاتی ہے؟ بنائے ملائکہ کہلاتی ہے. فرشتوں، یعنی فرشتے معمار تھے، فرشتے مستری تھے، یہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے. اچھا، اس کے بعد سنیے گا، خدائے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ چونکہ جنات اور شیاطین آتے ہیں تو تم اس کعبے کے ارد گرد، اس نبی کے گھر کے ارد گرد تم حصار بنا کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ شیاطین اندر نہ آ سکے. تو جہاں جہاں پر فرشتے کھڑے تھے وہ سارا کا سارا حدود حرم بن گیا. وہ سارا کا سارا، بولیے، حدود. یہ بات سنی ہے پہلے آپ نے کہ نہیں سنی؟ اس کو سنیے گا. یہ حدود حرم، جہاں جہاں تک فرشتوں کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا وہ ساری کی ساری حدود حرم بن گئی. تو پہلی بنائے کعبہ کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کس کی ہے؟ اور یہ گھر اصل میں کس کے لیے بنا تھا؟ آدم کے لیے. آدم کے گھر کو اللہ نے اپنا گھر بنایا. ہائے، اب سنی بات تم نے کہ نہیں سنی؟ یا میں آگے لے کے جاؤں آپ کو؟ نبی کے گھر کو اللہ نے اپنا گھر بنایا. پھر خدا نے حکم دیا آدم کو کہ اچھا آدم، اب میں خیمہ اٹھا رہا ہوں، تو یہاں پر گارے اور پتھر کا ایک اپنا گھر بنا، ایک اپنا گھر خود تعمیر کر. تو اب کیا تھا؟ جناب آدم علیہ السلام نے گارے اور پتھر کا گھر بنایا. جناب حوا گارا بنا کے دیتی تھی اور آدم علیہ السلام گھر پہ لگاتے تھے. یہ ایسے ہی جیسے اسماعیل پتھر لا کے دیتے تھے تو ابراہیم لگاتے تھے، اسی طرح سے یہاں پر جناب حوا لا کے دیتی تھی اور آدم علیہ السلام وہ گھر بناتے. یہ وہ پہلا گھر تھا خدا کا جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. یہ بولیے کیا تھا؟ پہلا گھر تھا کہ جو جناب آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اچھا، اب سنتے جائیے گا. اب آدم علیہ السلام کے بعد زمانہ چلتا رہا، پھر طوفان نوح آیا، اس کے اندر ہی گھر اٹھا لیا گیا. توجہ ہے آپ کی؟ اس کے بعد اس کی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی. اب میں مختصر کر رہا ہوں. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. ابراہیم کے بعد سٹوری کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. لیکن سنیے گا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، لیکن آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر پہلی مرتبہ نہیں کی ہے. قرآن مجید میں واضح اشارے مل چکے ہیں اس کے. قرآن مجید میں واضح اس کے اشارے مل چکے ہیں. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی کیا کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. پہلا اشارہ یہ، بنیاد رکھ نہیں رہے تھے، بلند کر رہے تھے. بنیاد موجود تھی. توجہ ہے آپ کی؟ بنیاد قرآن مجید میں واضح اشارے ہیں کہ کعبے کی بنیاد پہلے سے موجود تھی. ابراہیم نے صرف ان بنیادوں کو اٹھایا ہے، بنیادیں پہلے سے موجود تھی. توجہ ہے آپ کی؟ دوسرا اشارہ بھی ملتا ہے. اشارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدا فرماتا ہے کہ ابراہیم نے خدا سے کہا کہ مولا، میں اپنے گھر والوں کو ایک ایسے مقام پر چھوڑا جا رہا ہوں کہ جو بے آب و گیا زمین ہے، جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے. ہاں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس
تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اس وقت تک خدا کا گھر بنا ہی نہ تھا جب ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے. اس کا مطلب کہ ان کو پہلے یہ اشارہ دیا جا چکا تھا کہ یہاں پر گھر نہیں ہے پر ابراہیم تو گھر بنائے گا. اب حدیث میں آیا ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا وہ جناب ابراہیم پر رہتا تھا اور جہاں جہاں پر اس ٹکڑے کا سایہ پڑتا تھا وہاں پر جناب ابراہیم نے جب کھدائی کی تو بیچ میں سے آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد نکل آئی. تو وہاں پر انہوں نے کعبے کی دیوار کو بلند کیا. قصہ مختصر قبلہ، جب یہ کعبہ بن گیا تو جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل ان کا جو گھر تھا، ان کے ٹھہرنے کی جو جگہ تھی، یہ وہ وہی مقام ہے جو حتیم کہلاتا ہے کہ وہ کعبے کا حصہ جس پر چھت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا کعبے کا ایک بار کا گول دائرہ ہے، ایک دائرہ سے حتیم ہے، وہ بھی کعبے کا حصہ ہے، وہ کعبے کا بولیے حصہ ہے، اس پر چھت نہیں ہے، وہ حتیم کہلاتی ہے. اور اس مقام حتیم کے اندر جناب ہاجرہ کا گھر تھا. کس کا گھر تھا؟ ہاجرہ اور اسماعیل کا. بولیے سن رہے ہیں آپ سارے؟ یہ گفتگو سنیے گا، یہ نالج ہے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. ہاجرہ اور اسماعیل کا گھر تھا. پھر احادیث میں آیا ہے، سنیے کس میں آیا ہے؟ احادیث میں آیا ہے کہ جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ جو اسماعیل کی والدہ ہیں، ابراہیم کی زوجہ ہیں، ان کی قبور بھی حتیم کے اندر موجود ہیں. ان کی قبور بھی، ان کی جائے مدفن بھی حتیم کے اندر ہے، یعنی کعبے کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ کعبے کے اندر. یہ حدیث میں آیا ہے کہ ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ اور آپ کے صاحبزادے جناب اسماعیل دونوں کی قبریں کعبے کے اندر ہیں، حتیم کے اندر ہیں. اب صاحبان جی وقار سن لیا، کعبہ نبی کا گھر بھی ہے، کعبہ انبیاء کا جائے مدفن بھی ہے، دفن بھی ہے. کعبے پہ جو پتھر لگا ہے وہ بھی ایک نبی کے آرام کی جگہ ہے. تو مدینے میں جس بنا پر تم ہم پر بدعت و شرک فتوے لگاتے ہو وہ ساری لوازمات کعبے میں موجود ہیں. وہ ساری لوازمات بولیے کعبے میں موجود ہیں. اب ایک موازنہ کر لوں قبلہ، مکے کے گھر کا اور مدینے کے گھر کا ایک موازنہ کر لوں. بولیے ایک موازنہ ہو جائے. یعنی مکے کا گھر آدم جیسے نبی کا گھر ہے اور مدینے کی عمارت آدم کے بھی سردار کا گھر ہے. مکے کی عمارت ہاجرہ اور اسماعیل کی جائے مدفن ہے اور مدینے کی عمارت ابراہیم اور اسماعیل کے سردار کی جائے مدفن ہے. مکے کی عمارت میں وہ پتھر ہے جس پر آدم آرام کرتا تھا. مدینے کی عمارت وہ گھر ہے جس میں محمد مصطفیٰ آرام کرتا تھا. مدینے کی عمارت میں توجہ ہے، مدینے کی عمارت میں مؤذن کھڑا ہو کر کعبے کے رخ پہ اذان دیتا ہے اور مکے کی عمارت پر کھڑا ہو کر بلال مصطفیٰ کے چہرے کی طرف اذان دیتا ہے. مکے کی عمارت کے ارد گرد فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور مدینے کی عمارت میں 70,000 صبح 70,000 شام جھاڑو دینے کے لیے آتے ہیں. مکے کی عمارت کے لیے حضور نے فرمایا النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. مدینے کی عمارت کے لیے فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی مکے کی عمارت میں عبادت ہے، مدینے کی عمارت میں شفاعت ہے. حضور نے فرمایا اے اللہ جو مقام تو نے مکے کو عطا فرمایا ہے اس سے دگنا مقام تو مدینے کو عطا فرمائے. تو صاحبان جی وقار جب ہر لحظہ ہر مقام پر مدینے کی عمارت مکے کی عمارت سے افضل ہے تو پھر اگر مکے کی عمارت کو چومنا جائز ہے تو پھر مدینے کی عمارت کو چومنا جائز کیوں نہیں ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. نعرہ
صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب آستانہ علیہ لو مہار شریف. مجھے کچھ نہ کہنا، میں نے قرآن کو کھول کھول کر تمہارے آگے رکھا. میری اتنی اوقات نہیں ہے، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، یہ سب چندن شاہ کی نگاہ کا کمال ہے. لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اللہ کی آیتیں آپ کے کھول کھول کر رکھوں اور تم پر چھوڑوں کہ تم فیصلہ کیا کرتے ہو. لیکن حتمی طور پر میں نے مہر لگا دی ہے کہہ کر کہ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. سو دعا ہے کہ خدائے پروردگار اس کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.